اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں رونما ہونے والی تاریخی مناسبتوں کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے، اور اسی اعتبار سے آج 16 ماہ مبارک رمضان، اور آج کی جو تاریخی مناسبت ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتی ہے وہ محمد ابن ابی بکر کی مصر آمد ہے۔ یہ محمد ابن ابی بکر کون تھے؟ یہ محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، جن کی تربیت مولا کائنات نے کی تھی، اور صرف تربیت نہیں کی تھی، یہ امام علی کے اصحاب خاص میں سے شامل تھے، جو اہل بیت علیہ السلام کے معتقد تھے، ان کی ولایت کے معتقد تھے، ان کی امامت کے معتقد تھے، اور خاص طور پہ ان کے چاہنے والوں میں سے شامل تھے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ امام علی نے ان کو، حتیٰ یہ مقام ان کا حاصل تھا، اتنی قابل تھے، اتنی باصلاحیت تھے کہ امام نے ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا، اور مصر کا گورنر بنا کے تاریخ کے مطابق سن اختلاف ہے، سن 37 ہجرہ یا 38 ہجرہ میں سے ایک ہجرہ میں ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ اور جب گورنر بنا کے بھیجا تو ایک کتاب بھی ان کے ساتھ بھیجی، ایک خط ان کے ساتھ بھیجا، جس میں امیر لکھتے ہیں کہ احسنوا اہل مصری موادرۃ محمد امیرکم، کہ مصر والوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو میرے بھیجے ہوئے امیر، تمہارے اوپر امیر بنایا محمد ابن ابی بکر کو، ان سے اچھا حسن رکھنا، ان سے جو ہے وہ اچھا اخلاق رکھنا، ان کی باتیں ماننا۔ اثبتوا علی طاعتہ، یہ محمد ابن ابی بکر وہ ہیں کہ جن کی تمہارے اوپر اطاعت گویا واجب ہے، ان کی اطاعت پہ قائم رہنا۔ تردوا حوض نبیکم، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اطاعت پہ ثابت قدم رہو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کے پاس پلٹائے جاؤ گے۔ گویا ان کی اطاعت امام اپنی اطاعت قرار دے رہے ہیں۔ اعاننا اللہ وإیاکم علی ما یرضیہ، اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اور تمہیں جو وہ چاہتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طریقے سے امام نے ان کے ساتھ خط لکھ کے بھیجا اور ان کو گورنر قرار دیا۔ ان کے متعلق روایات میں اگر جا کے دیکھیں، تاریخ میں دیکھا جائے تو مختلف ائمہ علیہ السلام سے محمد ابن ابی بکر کے لیے ان کی فضیلتوں میں روایات دکھائی دیتی ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کان عمار ابن یاسر و محمد ابن ابی بکر لا یرضیان ان یعصی اللہ عز وجل، کہ کیا مقام تھا؟ کہا عمار ابن یاسر اصحاب خاص میں سے، عمار ابن یاسر کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور محمد ابن ابی بکر ان کا مقام یہ تھا کہ کبھی بھی اللہ کی معصیت کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتے تھے، لا یرضیان ان یعصی اللہ عز وجل۔ خود اس کے علاوہ روایت ملتی ہے، چھٹے امام سے ہی روایت ملتی ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں حاضر تھے کہ یہاں تک کہ محمد ابن ابی بکر کا تذکرہ چھڑا، تو جیسے ہی محمد ابن ابی بکر کا تذکرہ چھڑا تو چھٹے امام فرماتے ہیں رحم اللہ وصلی علیہ، خدا رحمت نازل کرے محمد ابن ابی بکر پہ اور درود فرمائے محمد ابن ابی بکر پہ۔ یہ کون تھے؟ قال لامیر المؤمنین علیہ السلام یوما من الایام، یہ وہ تھے کہ امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد عجیب جملہ کہا، ابسط یدک ابایعک، اے امیر کائنات اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پیش کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، پھیلائیں، میں اس کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ او ما فعلت، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امیر کائنات نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور محمد ابن ابی بکر نے امیر المؤمنین کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد کیا جملہ ادا کرتے ہیں؟ یہ صرف خلافت والی بیعت نہیں تھی، یہ امیر المؤمنین کو امام مان کے بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد جملے بھی ادا کیے۔ کون سے جملے ادا کیے؟ کہا اشہد انک امام مفترض طاعتک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں خدا کی جانب سے جس کی اطاعت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مختلف جملے کہے۔ تاریخ کے بقول ان کی والدہ اسماء بنت عمیس تھیں،
اسما بنت عمیس کے بیٹے تھے، اور جب ان کو مصر بھیجا گیا تو مصر میں کیونکہ امام علی کے گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کان النجابۃ من قبل امہ اسما بنت عمیس، محمد ابن ابی بکر کی جو پاکیزگی جو طہارت تھی، کہا یہ ان کی والدہ اسما بنت عمیس کی جانب سے ان کی طرف آئی تھی۔ اور اس کے بعد امام دعا فرماتے رحمت اللہ علیہا، اللہ کی رحمتیں ہوں ان کی والدہ کے لیے، یعنی اس طریقے سے والدہ سے پاکیزگی و طہارت اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت ان کی ذات تک پہنچی تھی۔ اور اس کے بعد روایت تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب یہ مصر پہنچے تو مصر میں کیونکہ امام علی کے گورنر تھے، تو روایات کے مطابق جب اہل مصر کے اوپر ظالم نے حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد ان کو اس طریقے سے شہید کیا کہ ایک گدھے کی کھال میں ان کو سی دیا، بند کر دیا، اور اس طریقے سے اس کو جلا دیا گیا، اس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس عظیم ماہ میں ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو مزید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔